شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم الحمدللہ سبق نمبر 17 پر ہیں اور سبق نمبر 17 کی گردانیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم اس سبق میں انشاءاللہ تعالی جو لفظ ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی نکالیں گے لفظ با لفظ۔ سبق نمبر 17 میں ہم اسم اشارہ سیکھ رہے تھے، وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ کتنے ہیں؟ اسماء اشارہ 12 ہیں، 6 قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور 6 بعید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اسماء اشارہ والی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو پہلے جا کے اسماء اشارہ والی ویڈیو کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آسانی سے آپ ترجمہ نکال سکیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اسماء اشارہ والی ویڈیو جا کر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو گردانوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف، یعنی ترجمہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اب ہم اس میں اسماء اشارہ قریب کو پہچانیں گے اور پڑھیں گے مذکر اور جمع۔ مذکر اور جمع ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی آیت ہے مذکر کی، رب اجعل۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ خدا کو کہتے ہیں، یعنی اے میرے رب۔ جعلہ ہے، جعلہ کا مطلب کیا ہے؟ بنایا۔ یہ ہم نے سب سے پہلے سبق میں جو گردان پڑھی تھی، جعلہ، جعلہ، جعلو، یہ اس کا ہے جعلہ، اور جعلہ کا مطلب ہے بنایا۔ رب اجعل، اے میرے رب بنا دے۔ ھذا کا مطلب ہے یہ۔ ہم نے ابھی ھذا کی گردان پڑھی تھی، یہ ایک مرد، ھذانی یہ 2 مرد، تو یہاں پر کیا ہے؟ ھذا۔ ھذا کیا ہے؟ یہ ایک مرد، لیکن یہاں پر مرد کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، یہاں پر مرد نہیں لگائیں گے، اس لیے ہوگا اے میرے رب بنا دے یہ بلدہ۔ بلدہ کہتے ہیں شہر کو، جگہ کو بلدہ کہتے ہیں، آمنہ کہتے ہیں امن کو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اے میرے رب بنا دی یہ شہر امن کی جگہ ہمارے لیے، یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دوسری آیت بھی مذکر کی ہے، آ ہے شروع میں، آ کا مطلب ہے کیا؟ ہاؤلائی، ہاؤلائی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا ھذا، ھذانی، ہاؤلائی۔ ہاؤلائی کا مطلب کیا تھا؟ یہ سب مرد، ٹھیک ہے؟ آ ہاؤلائی، کیا یہ وہی ہیں؟ الذین، جو لوگ، الذین جو لوگ، اقسموا، اقسموا کہتے ہیں یہ قسم کی جمع ہے، قسمیں کھاتے تھے۔ قسم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قسمیں۔ اقسموا یہ قسمہ سے ہے، اقسموا، ٹھیک ہے؟ قسمیں کھاتے تھے، باللہ یعنی اللہ کی، جہدہ پکی، ایمانہم اپنی قسمیں، ٹھیک ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی اپنی قسمیں؟ ہمارے سامنے اب مونس کی پہلی آیت ہے، انما اس کے سوا نہیں، امرتو مجھے حکم دیا گیا، ان کا مطلب ہے کہ، عبدا عبادت کروں، ربا رب کی، ھذہ البلدہ اس شہر کی، یعنی اللہ کے سوا نہیں مجھے حکم دیا گیا کہ عبادت کروں اس رب کے شہر کی۔ اب ہمارے سامنے دوسری آیت مونس کی ہے جو جمع کے لیے ہے، ہاؤلائی، ہاؤلائی مونس کے لیے تھا، یہ سب عورتیں، پر یہاں عورتوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ ہاؤلائی بناتی، یہ ہم نے 6 لفظ جو سیکھے تھے، مطلب جو رشتے ہم نے سیکھے تھے اس میں تھا بنتو یعنی بیٹی کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں پر اس کی جمع ہے بناتی، میری بیٹیاں، ہننا وہ سب، اطہرو یعنی پاک ہیں یا حلال ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی یہ سب میری بیٹیاں حلال ہیں تمہارے لیے۔
یہ تو تھا قریب کا، اب اس میں بعید پڑھیں گے، اس کی آیات کا ترجمہ نکالیں گے۔ تو مذکر ہے بعید میں، پہلی آیت ہے ذالک الفضل، ذالک ہم نے پڑھا تھا، ذالک ذانکا اولئکا تلکا تانکا اولئکا، ہم نے یہ پڑھا تھا نا۔ ذالکا کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک، ذالکا وہ ایک، اس کا ترجمہ ہوگا وہ ایک۔ ذالک الفضل وہ فضل، من اللہ اللہ سے، من کا مطلب ہے سے، اللہ کا مطلب ہے اللہ، وا کا مطلب ہے اور، یعنی وہ فضل اللہ سے، اور کفا یعنی کفا کا مطلب ہے کافی، باللہ اللہ ہے، علیمن جاننے والا، یعنی وہ فضل اللہ سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اگلی آیت بھی ہماری مذکر کی ہے اور یہ جمع کے لیے ہے، اولئکا، اولئکا کا مطلب کیا تھا؟ ذالک ذانکا اولئکا، اولئکا کا مطلب تھا وہ سب، یہاں مرد لگانا ضروری نہیں، مرد صرف آپ کو اگزامپل کے لیے لگا کر بتایا گیا تھا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس کا مطلب ہوگا وہ سب الذین لوگ، صدقو سچ کہا جنہوں نے، وَأُولَئِکَ اور وہ سب، ہم المتقون پرہیزگار ہیں، وہ سب پرہیزگار ہیں، یعنی وہ سب لوگ جو کہ انہوں نے سچ کہا اور وہ سب لوگ پرہیزگار ہیں۔ اگلی آیت ہے مونس کی، تلکا، تلکا کا مطلب ہے یہ، جنتو کا مطلب ہے جنت، اللتی کا مطلب ہے وہ جو کہ، نورثو کا مطلب ہے ہم وارث بنائیں گے، من کا مطلب ہے سے، یا کو، عبادنا کا مطلب ہے اپنے بندے، من کا مطلب ہے جو، کانا کا مطلب ہے ہوں گے، تقیہ کا مطلب ہے پرہیزگار۔ یعنی کہ اس آیت کا مفہوم ہے یہ جنت وہ جو کہ ہم جس کا وارث بنائیں گے ان میں سے جو پرہیزگار ہوگا۔ اب مونس کی جو دوسری آیت ہے اولئکا، اولئکا مونس کے لیے قرآن پاک میں نہیں آیا، یہ عربی گرامر کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے لیکن مونس کے لیے اولئکا پر کوئی بھی آیت نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی دوسری آیت کی طرف، پہلے پڑھتے ہیں قریب کی آیتیں، تو یہ ہے یا بشرا، یا خوشی کی بات، بشرا کہتے ہیں خوشی کی بات کو، حاضہ کہتے ہیں یہ، غلام کہتے ہیں ایک لڑکا، خوشی کی بات یہ ایک لڑکا۔ قریب کی دوسری آیت ہے ان کا مطلب ہے یقینی طور پر، حاضانی کا مطلب ہے یہ دونوں، لساحرانی کا مطلب ہے جادوگر، یعنی یہ یقینی طور پر یہ دونوں جادوگر ہیں۔ اگلی آیت ہے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہیں، الذین وہ لوگ یا جنہیں، اغوینا ہم نے بہکایا، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکایا۔ اب اس کی اگلی آیت ہے وَلَا تَقْرَبَا اور نہ قریب جانا، ہَٰذِهِ اس شجرہ درخت کے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اگلی آیت ہے ہؤلائی یہ، بناتی میری بیٹیاں، ہننا یہ، اطہرو نہایت پاکیزہ، لکم تمہارے لیے۔ اب پڑھتے ہیں دور کی آیتوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا کا ہے نہیں، ریبہ کا ہے کوئی شک، فیہ کا مطلب ہے اس میں، یعنی وہ کتاب ہے نہیں کوئی شک اس میں۔ اگلی آیت ہے فذانکا پس یہ دونوں، برہتانی دو دلیلیں، من ربکا تیرے رب کی طرف سے، یعنی پس یہ دونوں دو دلیلیں تیرے رب کی طرف سے۔ اب اس کی اگلی آیت ہے وَأُولَئِکَ یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کی اگلی آیت ہے تل کا امتن، تل کا یہ امتن امت، قد کا ہے تحقیق یا البتہ، خلط کا ہے جو گزر گئی، یعنی یہ امت البتہ جو گزر گئی۔ اس کی آخری آیت ہے اولئک الاحزاب، اولئک یہی وہ، احزاب گروہ، گروہ کہتے ہیں جماعت کو، یعنی وہ تھے مخالف جماعت کے لوگ۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر 17 الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور امید کر سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارا آج کا سوال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ ہمارا آج کا سوال ہے قرآن پاک کل کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کل کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ کچھ سیکنڈز دیے جا رہے ہیں، تب تک آپ اس سوال کا جواب اپنے دماغ میں رکھیے، اور اگر چاہیں تو کمنٹس باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا سوال کا جواب صحیح ہے یا نہیں۔ اس کا جواب ہے قرآن پاک کل 22 سال 2 ماہ 22 دن کے عرصے میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر، آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالی ملیں گے نئی ویڈیو اور نئے سوال کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔